السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ، مومن کا واقعہ۔ ہم کس مومن کے بارے میں واقعہ پڑھنے والے ہیں جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ یاسین آیت نمبر 20 سے لے کے آیت نمبر 29-29 تک ہمیں بتایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ اور رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے، اور نہ وہ مجھے بچا سکیں، پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا۔ اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا، کہنے لگا کاش میری قوم کو بے علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں۔ وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکا یک وہ سب کے سب بجھا گئے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بستی کے لوگ نافرمان تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، شرک میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں اپنے نبی بھیجے۔ جب انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو لوگوں نے کہا تم ہمارے خداؤں کی توہین کرتے ہو، تم ہمارے جیسے ایک انسان ہی ہو، ہم تم کو سنسار کر دیں گے۔ لوگوں کی باتیں سن کر بستی کا ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومن کہا ہے، بھاگ کر لوگوں کے پاس آیا اور کہا کہ لوگو اس رب کی بات مانو جو تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے۔ ابھی وہ لوگوں کو رب کی باتیں بتلا ہی رہا تھا کہ لوگوں نے اس کو شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فوری جنت میں جگہ دے دی۔ تو اس نے کہا کہ کاش میری دیکھتی قوم کہ میرے رب نے مجھے کیسی جگہ عطا کی ہے۔ اس آیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس مومن نے زندگی میں بھی اپنی قوم کو بھلائی کی دعوت دی اور شہید ہونے کے بعد بھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اس طرح ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آیا۔ ایک مسلمان عروہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی قوم میں جا کر دین کی تبلیغ کروں۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں تمہیں تمہاری قوم شہید نہ کر دے۔ اس پر اس نے کہا میرا قبیلہ مجھ پر جان دیتا ہے، لوگوں کو مجھ سے محبت ہے اور عقیدت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت ملتے ہی حضرت عروہ اپنے قبیلہ میں گئے اور دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ ایک شخص نے آپ کو تیر مارا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ اس کے شہید ہونے کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو فرمایا کہ عروہ بھی اسی طرح کے ہی شہید ہیں جس طرح سورہ یاسین والا مومن جس نے شہید ہونے کے بعد کہا تھا کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور جنت میں بھیج دیا۔ اللہ اکبر! دیکھیں کہ قرآن میں کس کو مومن کہا گیا، اور یہ جو جملہ ان آیات میں ہے کہ میں اس کے سوا کیا کروں، اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی کہ ایک فطرت کو جھنجھوڑنے والا یہ جملہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ہمارے لیے نازل فرمایا ہے تاکہ ہم اس پر غور کریں۔ جب ایک انسان کو اللہ کے فاطر ہونے کا یقین ہوتا ہے تو انسان ٹوٹ کر پڑتا ہے، گر پڑتا ہے۔ اصل روگ یہی ہے کہ جب آپ اس دنیا کے بازار میں نکلیں گے تو بہت سارے لوگ آپ سے جھوٹی ہمدردیاں دکھائیں گے، جھوٹی ہمدردیاں کریں گے، لیکن اس وقت انسان کی فطرت کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں رب مانوں؟ رب تو صرف وہ ہو سکتا ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو گویا کہ عبادت کا جو لب لباب یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس کی طرف پلٹ کر مجھے اور آپ کو جانا ہے۔
تم بلائی سے بھاگتے ہو، عبادت کے بجائے تمہیں گمراہی اچھی لگتی ہے، لیکن یاد رکھو ایک دن مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے وہ جملے یاد کر لیجئے جنہوں نے کہے تھے کہ تمہارے کہنے کے مطابق اگر قیامت نہ آئی تو میرا کیا نقصان ہوگا؟ نہ ملے جنت لیکن دنیا میں نیکیوں کا سکون تو ہے، میری نیکیوں سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے یہ سوچیں۔ لیکن تم بتاؤ اگر میرے خیال کے مطابق قیامت آ گئی تو تم جس نے تیاری ہی نہیں کی ہے تمہارا کیا بنے گا؟ یہ اصول اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو یقین کریں انسان اللہ کے سوا کسی دوسرے کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ بات مان جائیں کہ جس ذات نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اسی نے ہی پوری دنیا کو بنایا ہے، اور ہمیں اس دنیا میں جو جو آیا ہے اسے لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ فطرت کی پکار کو سنا کریں، فطرت کے پیغامات کو سنا کریں۔ قرآن نے جس مومن کا ذکر کیا ہے ان کی زندگی کوئی پھولوں کی سیج نہیں رہی۔ ایک بندہ مومن کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہوا کرتی، اس کی زندگی پر قدم سے قدم جیسے ہی وہ آگے بڑھائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوں گی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا اس کے اوپر انعام ہوگا کہ اللہ اس کا دل مضبوط کر دیں گے، دنیا کا ڈر ختم کر دیں گے، اور ایسے انسان تاریخیں رقم کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں سچا اور باعمل مسلمان بنائے اور ہمیں مومنین کے صف میں شامل فرمائے، آمین۔ سبحان ربی۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔